وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، اور لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور دن قیامت پر، اور وہ ہرگز مومن نہیں۔ اور لوگوں میں بعض ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخری دن پر، حالانکہ وہ بالکل ایمان والے نہیں، بلکہ چال بازی نہیں کرتے بجز اپنی ذات کے، اور وہ اس کا شعور نہیں رکھتے، یعنی اس چال بازی کا انجام بدخود اپنے ہی کو بھگتنا پڑے گا۔ ان کے دلوں میں بڑا مرض ہے، سو اور بھی بڑھا دیا اللہ نے ان کا مرض۔ اس مرض میں ان کی بد اعتقادی اور اسلام اور مسلمانوں کی ترقی دیکھ کر حسد میں جلنا، اور ہر وقت اپنا کفر ظاہر ہونے کی فکر و خلجان سب داخل ہے۔ مسلمانوں کی ترقی سے ان کا مرض اور حسد اور بڑھنا واضح ہے، اور ان کے لیے سزائے دردناک ہے، اس وجہ سے کہ وہ جھوٹ بولا کرتے تھے، یعنی ایمان کا جھوٹا دعویٰ کیا کرتے تھے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ مت فساد کرو زمین میں، تو کہتے ہیں ہم تو اصلاح ہی کرنے والے ہیں۔ ان کی دو رخی روش سے جب فتنے فساد واقع ہونے لگیں اور کسی خیرخواہ نے فہمائش کی کہ ایسی کارروائی موجب فساد ہوا کرتی ہے، اس کو چھوڑ دو، تو اس کے جواب میں یہ بھی اپنے آپ کو بجائے مفسد کے مصلح بتاتے ہیں، یعنی اپنے فساد ہی کو اصلاح سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو، بے شک یہی لوگ مفسد ہیں، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ یہ تو ان کی جہالت اور غباوت کا بیان ہے کہ اپنے عیب کو ہی کو ہنر سمجھتے ہیں۔ آگے دوسری جہالت کا بیان کہ دوسروں کی ہنر کو یعنی ایمان خالص کو عیب اور حقیر سمجھتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں، اور لوگ تو کہتے ہیں کہ کیا ہم ایمان لاویں گے جیسا ایمان لے آئے۔ یہ بے وقوف، یاد رکھو، بے شک یہی ہے بے وقوف، لیکن اس کا علم نہیں رکھتے۔ یہ منافق ایسی کھلی ہوئی بات بظاہر غریب مسلمانوں کے سامنے کر لیتے ہوں گے جن سے ان کو اندیشہ نہ تھا، ورنہ عام طور پر تو وہ اپنے کفر کو چھپاتے پھرتے ہیں۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس، بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں سے صرف استہزاء کیا کرتے تھے، یعنی ہم مسلمانوں سے بطور تمسخر کہہ دیتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں، ورنہ ہم تو تمہارے ہم مشرب ہیں۔ آگے ان کے استہزاء کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ، اور ڈیل دیتے چلے جاتے ہیں ان کو، وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردہ ہو رہے ہیں۔ وہ اللہ کا استہزاء یہی ہے کہ ان کو مہلت دی جا رہی ہے، جب وہ خوب کفر میں کامل ہو جائیں اور جرم سنگین ہو جائے، اس وقت اچانک پکڑ لیے جائیں گے۔ اس کو استہزاء کے عنوان سے تعبیر کر دیا گیا۔ یہ وہ لوگ ہیں انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے، تو نفع بخش نہ ہوئی ان کی یہ تجارت، نہ یہ ٹھیک طریقہ پر چلے، یعنی ان کو تجارت کا سلیقہ نہ ہوا۔ ہدایت جیسی قیمتی چیز کے بدلہ میں گمراہی لے لی۔ ان کی حالت اس شخص کے حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہو، پھر جب روشن کر دیا ہو اس آگ نے اس شخص کے گردا گرد کی سب چیزوں کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو، اللہ تعالیٰ ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو، ان کو اندھیروں کے کچھ دیکھتے بالتے نہ ہوں، تو جس طرح یہ شخص اور اس کے ساتھی روشنی کے بعد اندھیرے میں رہ گئے، اسی طرح منافقین حق واضح ہو کر سامنے آ جانے کے بعد گمراہی کے اندھیرے میں چاپ پھنسے، اور جس طرح آگ جلانے والوں کی آنکھ کان زبان اندھیرے میں بیکار ہو گئے، اسی طرح گمراہی کے اندھیرے میں پھنس کر ان کی یہ حالت ہوگی کہ گویا وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے، ان کے حواس حق کو دیکھنے سننے کی قابل نہ رہی۔ یہ مثال تو ان کے منافقین کی تھی جو خوب دل کھول کر کفر پر جمے ہوئے ہیں، کبھی ایمان کا دھیان بھی دل میں نہیں آتا۔ آگے منافقین کے گرد مثال ہے جو فی الواقع تردد میں تھے، کبھی کبھی اسلام کی حقانیت دیکھ کر اس طرح مائل ہونے لگتے، پھر جب اغراض نفسانی کا غلبہ ہوتا تو یہ میلان بدل جاتا تھا۔ یا ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے آسمان کی طرف سے بارش ہو، اس میں اندھیری بھی ہو،
اور برق بھی ہو، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیوں، اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ موت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطہ میں لیے ہیں۔ اور کافروں کو برق کی یہ حالت ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ ابھی ان کی بنیائی اس نے لے لی، جہاں ذرہ ان کی بجلی کی چمک ہوئی تو اس کی روشنی میں چلنا شروع کر دیا، اور جب ان پر تاریکی ہوئی پھر کھڑے رہ گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے تو ان کے کان اور آنکھ سب سلب کر لیتے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو جس طرح یہ لوگ کبھی طوفان بادواں باران میں کبھی چلنے سے رہ جاتے ہیں، کبھی موقع پا کر آگے چلنے لگتے ہیں، یہی حال ان متردد منافقین کا ہے۔ جھوٹ ایک گھناؤنی چیز ہے۔ یہاں منافقین کی قول آمنا باللہ و بالیوم الآخر میں غور کیجئے کہ یہ لوگ پرلے درجے کے کافر ہونے کے باوجود اپنی دانست میں جھوٹ بولنے سے اجتناب کرتے ہیں، کیونکہ دعویٰ ایمان کے لیے صرف اللہ اور بروز قیامت پر ایمان کا ذکر کرتے ہیں۔ ایمان برسول کا ذکر اس لیے نہیں کرتے کہ جھوٹ نہ ہو جائے۔ اس سے معلوم ہوا کہ جھوٹ ایسی گندی اور گھناؤنی چیز ہے کہ کوئی شریف آدمی خواہ کافر فاسق جھوٹ بولنا پسند نہیں کرتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کا دعویٰ ایمان باللہ و بالیوم الآخر بھی قرآن اصلاح کے خلاف ہونے کی وجہ سے جھوٹ ثابت ہوا۔